کف ثوب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو سمیٹنا. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں اپنے کپڑے کو نہ سمیٹوں. تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس صورت میں نماز پڑھ لی تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کف ثوب کی دوسری صورت کہ آپ نے پینٹ پہنی ہوئی تھی اور آپ نے کہا کہ میں نیچے سے اپنی پینٹ کو فولڈ کر لیتا ہوں، آپ نے نیچے سے پینٹ کو فولڈ کر لیا تو یہ بھی کف ثوب ہے. نماز بڑی قیمتی عبادت ہے، اس عبادت کو ضائع ہونے سے بچانا یہ بڑا ضروری ہے. بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نمازوں میں غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوڑانا ضروری ہوتا ہے. نہیں ہم ریپیٹ کریں گے تو پھر ہم گناہگار رہیں گے. اب ان میں سے ایک بات کف ثوب کا مسئلہ ہے. کف ثوب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو سمیٹنا. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. 7 اعضاء کون سے ہیں؟ 7 اعضاء میں سے ایک پیشانی، دونوں ہاتھ، اور اس کے بعد دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، یوں یہ 7 اعضاء ہو گئے. فرمایا 7 اعضاء پہ سجدے کا مجھے حکم دیا گیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں اپنے کپڑے کو نہ سمیٹوں، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں بالوں کو نہ سمیٹوں. یعنی کسی مرد کے لمبے بال ہوں، وہ بالوں کو یوں جوڑا بنا کے یہاں پہ باندھ لے، یہ عورت کے لیے تو جائز ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اور یوں ہی کپڑے کو فولڈ کرنا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منع کیا گیا. اب کپڑے کو فولڈ کرنے کی کئی صورتیں ہیں. کپڑے کو فولڈ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا، کپڑا آپ کا فولڈ تھا اور آپ نے سمجھا رکعت نہ نکل جائے، آپ جلدی سے آ کے مل گئے اور آپ کی بازو کوہنیوں سے اوپر ہی تھے، جماعت کے ساتھ مل گئے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس صورت میں نماز پڑھ لی تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یوں ہی کف ثوب کی دوسری صورت کہ آپ نے پینٹ پہنی ہوئی تھی اور آپ نے کہا کہ میں نیچے سے اپنی پینٹ کو فولڈ کر لیتا ہوں، آپ نے نیچے سے پینٹ کو فولڈ کر لیا تو یہ بھی کف ثوب ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے. اس حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز واجب الاعادہ ہے. اور اسی طرح آپ نے اگر شلوار پہنی تھی یا تہمت باندھی تھی اور آپ نے یہاں سے اپنے کپڑے کو فولڈ کیا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اور اگر ایسی صورت میں آپ نے نماز پڑھ لی، نماز واجب الاعادہ ہے. اب اس میں چند حوالہ جات عرض کر دوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. یہ ہے جی میرے سامنے تفہیم المسائل، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 103 ہے. اس پر یہ لکھا ہے کہ کف ثوب کو بیشتر یعنی اکثر فقہائے کرام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ مکروہ تحریمی سے یہ بچنا یہ اشد ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہے جی میرے سامنے فتاوی فقیہ ملت، اس کے اندر بھی اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ کف ثوب کا شرعی حکم کیا ہے. یہ صفحہ اس کا 200 ہے، اس کے اوپر یہ بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ پجامہ یا پینٹ سے ٹخنا چھپا رہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر تکبر کی وجہ سے ہو تو مکروہ تحریمی ہے، ورنہ مکروہ تنزیہی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پینٹ پہنی ہوتی ہے تو نیچے سے فولڈ اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ٹخنے ڈھکے نہ رہ جائیں، ٹخنوں کو ننگا کرنے کی گھر سے کپڑا فولڈ کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے شلوار یا پینٹ اتنی ہونی چاہیے کہ فولڈ کیے بغیر وہ ٹخنے سے اوپر ہو. اگر وہ ٹخنے سے بڑی ہے یعنی ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں تکبر کی نیت کیے بغیر ان کو چھوڑ دیں، ان کو فولڈ نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ اگر تکبر کی نیت کیے بغیر ٹخنوں سے نیچے پینٹ رہے گی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے اور فولڈ کرنا ہر صورت میں مکروہ تحریمی ہے. تو اس لیے مکروہ تحریمی سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے، وگرنہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. اس لیے کہا وہ مکروہ تحریمی ہے. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑا سمیٹنے سے اور کھڑسنے سے، یہاں سے جو کیا جاتا ہے، یہ منع کیا ہے. اور ہر وہ نماز جو مکروہ تحریمی ہو اس کا اعادہ واجب ہے، تو اس لیے اس کا دوڑانا ضروری ہے اگر آپ نے ایسی صورت میں نماز پڑھ لی. اور اگلی بات یہ ہے جی میرے سامنے شرح صحیح مسلم، دنیا تحقیق کا ایک عظیم نام حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 1303 ہے. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ کپڑا موڑنے میں آستینوں کو چڑھانا
اور پائنچوں کو موڑنا, نیچے سے پائنچوں کو موڑنا, نیفے کے قریب شلوار یا پجامے کو اڑس لینا, اردو کے اندر اس کو اڑسنا کہتے ہیں, یہ سب شامل ہے. اور یہ فعل مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے گناہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. لمبی بحث ہے, آخر پہ کہتے ہیں تاہم اعادے کو وجوب پر محمول کرنا چاہیے. یعنی اگر ایسی صورت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز کو دہرانا آپ پہ ضروری ہے, اعادے پر اس کو محمول کرنا چاہیے, جیسا کہ ہدایہ اور دوسری کتب فقہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور اس کے بعد یہ ہے جی میرے سامنے فتاوی بریلی شریف, اس کے اندر بھی اس حقیقت کو واضح کیا گیا. اس کا صفحہ نمبر 251 ہے. کہا گیا شلوار یا پجامہ, شلوار یا پجامے کو ازار بند میں گڑسنا, تہمت باندھ لینے کے بعد اسے مزید گڑسنا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی اشکال ہے کہ تہمت تو باندھا ہی ایسے جاتا ہے کہ اس کو یوں فولڈ کرنا ہے, تو پھر یہ تو مکروہ تحریم, تو تہمت پھر کیسے باندھیں گے؟ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں, تہمت باندھ لینے کے بعد اسے مزید گڑسنا. ایک تو یہ آپ نے باندھ لیا, باندھ لینے کے بعد مزید اس کو فولڈ کرتے رہیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. مزید اسے گڑس لینا, شرٹ کو پینٹ کے اندر دبا لینا, جسے ان کرنا کہتے ہیں, آستین کو اوپر چڑھا لینا, رکوع جاتے وقت شلوار یا پجامہ یا دامن کو اوپر اٹھا لینا. یہ اکثر لوگوں کی عادت ہے, جب رکوع سے اٹھ کے سجدہ جانے لگتے ہیں یوں شلوار کو اوپر کھینچ لیتے ہیں. اس سے بھی علماء نے منع کیا ہے. دامن کو اوپر اٹھا لینا یا پجامہ شلوار کو اوپر اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے. اور کہتے ہیں کراہت تحریمہ کے ساتھ پڑھی گئی نماز واجب الاعادہ ہے. اب دیکھیں یہ واضح لفظوں میں لکھا ہے, ایسی صورت میں اگر آپ نے نماز پڑھی تو نماز کو دہرانا ضروری ہے. اور اس کے بعد میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 298 پہ آپ لکھتے ہیں, ایک سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے, ہاتھوں کو کوہنیاں کھول کر آستین اوپر کو چڑھا کر نماز پڑھنے میں کس قدر نقصان ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ اپنی آستینوں کو چڑھا کے نماز پڑھتا ہے تو کتنا کو نقصان ہے, اس کی حد کیا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی, اگر نماز نہ پھیرے گا تو گناہگار رہے گا. نماز دہرانا ضروری ہے ایسی صورت میں اگر نماز پڑھ لی. اور یوں ہی 309 صفحہ پر بھی آپ سے ایک سوال ہوا, آپ نے اس کا بھی جواب دیا. اللہ حضرت سے سوال ہوا آستین کوہنی تک چڑھی ہو نماز پڑھنی مکروہ ہے یا نہیں؟ پھر میرے اللہ حضرت بولے ضرور مکروہ ہے, اور سخت اور شدید مکروہ ہے. واضح لفظوں میں میرے امام احمد رضا نے کہا ایسی صورت میں پڑھی گئی نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے. اس لیے ہم جب نماز پڑھنے لگے رکعت نکلتی ہے تو نکل جائے, لیکن آپ اپنے بازوؤں کو نیچے کریں. ہاں اگر کسی کا ایک بل پڑا ہوا تھا, اتنا کو فولڈ تھا, اتنا کو معاف ہے, اتنے میں مسئلہ نہیں ہے. تو البتہ اگر زیادہ ہو یا کونیوں سے زیادہ ہو تو اس سے علماء نے منع کیا. یوں ہی اگر آپ نیچے سے کپڑے کو فولڈ کریں گے یا یہاں اوپر سے نیفے کی جانب سے اڑس لیں گے, یہ ساری مکروہ تحریمی کی صورتیں ہیں. ہم جب اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں گے تو اللہ ہمیں صلہ عطا کرے گا. شریعت کی جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز کو ہم پورا کریں گے تو اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. اگر ہم اسی پہ کہیں نہیں قبول رب نے کرنی ہے بس پڑھ دیں جیسے بھی, پھر معاذ اللہ وضو کے بغیر اگر کوئی پڑھ لے تو کیا کہیں گے؟ نماز تو پڑھی ہے نا اس نے, تو پھر کیا کہیں گے؟ اگر کسی کی طہارت ہی صحیح نہیں ہے, قطرے اس کے بہ رہے ہیں, وہ آ کے نماز پڑھ دے تو کیا کہیں گے؟ بھائی نماز تو اس نے پڑھ لی, اللہ قبول کرنے والا ہے. بھائی اللہ قبول کرنے والا ضرور ہے, لیکن اللہ نے کو احکام بھی تو دیے ہیں نا کہ تم نے کیسے نماز پڑھنی ہے, کس انداز میں پڑھنی ہے. وگرنہ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, قرآن کہتا ہے کہ نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, قرآن تو ان کے لیے ہلاکت قرار دیتا ہے. جس کو نماز کا ہی نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس لیے جو شریعت کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں گے, اللہ کی جانب سے ہمیں صلہ بھی ملے گا اور وہ نمازیں کما حق ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گی. اللہ یہ نعمت مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.